میں اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ کرتا ہے. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک عورت تھی. قرآن میں بچے کو جنم دینے کی ایک کہانی ہے. پورے قرآن میں ایک کہانی. ایک عورت تھی جو حاملہ تھی. وہ عورت جو حاملہ تھی وہ ایک بچے کو جنم دینے والی تھی. اور جب وہ عورت بچے کو جنم دینے والی تھی اور اس نے بچے کو جنم دیا، اس نے ایک لڑکی کو جنم دیا. اور وہ خدا کے سامنے روئی اور کہنے لگی، مجھے یہ لڑکی کیوں دی؟ او میرے خدا، یہ ایک لڑکی ہے، میں نے لڑکا چاہا تھا. پھر اللہ نے جواب دیا کہ عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی. اور اللہ ان آیات میں فرما رہا ہے کہ عورت میں موجود خصوصیات وہ مرد میں نہیں ہوتی. اور اسلام کے مطابق کچھ کوالٹیز مردوں میں ہوتی ہیں اور عورتوں میں نہیں ہوتی. اور قرآن مجید میں 1400 سال پہلے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تاریخ گواہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. عربوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نہیں جان پاتے تھے کہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی. اور جب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ لڑکیوں کی پیدائش بہت زیادہ ہو چکی ہے تو وہ ان کو زندہ جلا دیتے تھے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہ بچی جس کو زندہ دفنا دیا گیا قیامت کے دن کہے گی، میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ مجھے دفنایا گیا. اب اگر میں اپنی بات کروں، میں ایک مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کے ناطے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. میری صرف 2 بیٹیاں ہیں اور میں کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو 2 بیٹوں کے لیے نہیں چھوڑوں گا. میں قسم کھاتا ہوں خدا کی. اللہ نے جو عزت عورتوں کو دی ہے وہ مردوں کو نہیں دی. اور ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، وہ شخص جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا. اور انہوں نے فرمایا، کسی نے کہا 2 بیٹیاں ہوں تو انہوں نے کہا 2 بیٹیوں کے لیے. میری 2 بیٹیاں ہیں اور میرے لیے وہی جنت کا راستہ ہے. پیارے نبی نے یہ بات مردوں کے لیے نہیں کہی. ایسا کیوں؟ کیونکہ عام طور پر لوگ، خاص طور پر زیادہ تر لوگ، وہ مردوں کو عورتوں پر نسبت دیتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اسلام سے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں، عورتیں جڑواں ہوتی ہیں. ہاں، بھلا کیا ترجمہ تھا اس کا؟ عورتیں عربی میں بتائیے گا پلیز. عورتیں مردوں کی جڑواں ساتھی ہوتی ہیں. وہ برابر ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں، بالکل برابر. میں ایمانداری سے کہوں گا کہ اسلام میں صرف اتنا فرق ہے. ہمارا ایمان ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں مگر ایک جیسے نہیں. تو جو حقوق عورتوں کے ہیں وہ مردوں کے نہیں ہوں گے. میرے خیال سے وہ ذات جو آپ کو بتا سکتی ہے کہ زندگی کیسے گزاریں اور کیسے نہیں، وہ خدا ہے. اب اگر خدا کوئی حکم کرے تو میں پیروی کروں گا. اسلام میں سونا پہننا مرد پر حرام ہے، عورت پر نہیں. مرد کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں، عورت کو ہے. میں شادی شدہ ہوں اور شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. مجھے میری تنخواہ ملی 2 دن پہلے، اور جب مجھے تنخواہ ملی 2/3 حصہ میں نے اپنی بیوی کو دیا. کیونکہ اسلام میں ایک عورت اگر وہ کماتی ہے، میری بیوی کبھی کبھی کام کرتی ہے اور کبھی میں، جب وہ کماتی ہے وہ اپنے پیسے پاس رکھ سکتی ہے. کیونکہ اسلام عورتوں پر لازم نہیں کرتا کہ وہ اپنا پیسہ خرچ کرے. اسلام میں مجھ پر فرض ہے کہ میں اس پر خرچ کروں. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مردوں پر ظلم ہے، میں سونا نہیں پہن سکتا، میں یہ نہیں پہن سکتا، لیکن میں نے قبول کیا کیونکہ اللہ فرماتا ہے. یہ اصل وجہ ہے. اب آپ لوگ جاری رکھ سکتے ہیں. نماز کا وقت ہو گیا ہے. اچھا لگا آپ سے بات کر کے.